بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ دوستو، کبھی کبھی کچھ خبریں ایسی نظر سے گزرتی ہیں کہ دل کو چیر کر رکھ دیتی ہیں۔ دل کرتا ہے کہ کہیں جا کر بندہ ویرانے میں اونچی اونچی چیخیں مار مار کر روئے۔ انہی میں سے ایک ایسی خبر یہ بھی ہے کہ بچپن سے انجینئر بننے کے خواہش مند طالب علم کو ضلع چارسدہ میں غیرت کے نام پر مار دیا گیا۔ اویس گاؤں مدنی کا رہائشی تھا جسے کزن کے ساتھ مسکرانے، بیٹھ کر باتیں کرنے اور ایک ساتھ پڑھنے پر مار دیا گیا۔ 17 سالہ اویس میٹرک تک پوزیشن ہولڈر تھا۔ میٹرک میں 1100 میں سے 1040 نمبر لے کر اسلامیہ کالج پشاور کے شعبہ انجینئرنگ میں داخلہ لیا تھا۔ سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا۔ کورونا وبا کے باعث کالج بند ہونے پر اپنے گاؤں آیا ہوا تھا۔ مقتول موٹر سائیکل مستری کا بیٹا تھا جسے باپ نے 78,000 روپے قرضہ لے کر اسلامیہ کالج پشاور میں بیٹے کی انجینئر بننے کی خواہش پر داخل کروایا تھا۔ اویس کو اس کے بہنوئی الیاس نے مارا جسے اپنی بھتیجی کے ساتھ پڑھائی کے بارے میں بھی باتیں کرنا گوارا نہ ہوا۔ اویس کے والد نے بتایا کہ میں تعلیم حاصل نہ کر سکا، میری کوشش تھی کہ بچے علم حاصل کر کے مستقبل کو سنوار لیں۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں طالبان کے ہمدرد پولیس اہلکاروں نے اپنے ساتھی اہلکاروں پر اندھا دھند گولیاں چلا دیں جس کے نتیجے میں 13 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ اہلکار کھانا کھانے بیٹھے تھے کہ ان میں سے 3 اہلکاروں نے اپنے ساتھی اہلکاروں پر یہ کارروائی کر دی۔ حملہ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ اہلکاروں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ حملہ کرنے والے بھی پولیس اہلکار ہی تھے جو کارروائی کے بعد گاڑیاں بھی ساتھ لے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ممکنہ طور پر تینوں طالبان ہی تھے جنہوں نے اس کارروائی کے لیے ہی پولیس جوائن کی تھی۔ امریکہ کے پروفیسر نیکولاس کرسٹا کیس نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ہم 2024 میں وبائی مرض کے بعد کے دور میں داخل ہو جائیں گے اور یہ دور بے راہ روی کا دور ہوگا۔ اکنامکس، میڈیسن اور نیچرل سائنس کے پروفیسر نیکولاس کرسٹا کیس نے سابق وباؤں کے مشاہدے اور انسانی برتاؤ کا تجزیہ کرتے ہوئے کورونا وبا کے بعد کے دور کا خاکہ کھینچا ہے۔ پروفیسر نیکولس نے کورونا وبا کے بعد کی صورتحال کا معاشرتی اور تاریخی جائزہ لیا ہے اور اس کی بنیاد پر کئی اہم انکشافات کیے ہیں۔ پروفیسر نیکولس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 2024 میں ویکسینیشن کے بعد جب انسانی معاشرہ وبا کے خلاف ہرڈ امیونٹی حاصل کر لے گا اور یہی وبا کے بعد کا دور ہوگا۔ تاہم اس وقت بھی کرونا موجود ہوگا لیکن اس کی شدت کم ہوگی۔ پروفیسر نیکولس کا کہنا ہے کہ وبا کے دوران لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں اور مذہب کی جانب راغب ہو جاتے ہیں جس سے جرائم میں بھی کمی آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی زندگی دوبارہ اپنے ڈگر پر چلنا شروع ہو جاتی ہے ویسے ہی وبا میں دبے جذبات تیزی سے امڑ آتے ہیں۔ امریکی پروفیسر نے خدشہ ظاہر کیا کہ وبا کے خاتمے کے بعد فوری طور پر جنسی بے راہ روی کا آغاز ہو جائے گا۔ لوگ ساحلوں، نائٹ کلبوں اور ریستورانوں کا رخ کریں گے، گھر میں پارٹیز کریں گے اور اس کے دوران بے راہ روی کا اضافہ ہوگا اور مذہبی لگاؤ کم ہو جائے گا۔ نیکولاس کرسٹا کیس نے یاد دلایا کہ پچھلی صدی میں 1920 کی دہائی میں بھی ایسا ہی ہوا تھا اور پچھلے 2000 برسوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وبا کے خاتمے پر ایک جشن کا سا سما ہوتا ہے اور جنسی بے راہ روی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 21ویں صدی میں بھی کچھ ایسا ہی ہونے کا امکان ہے۔ نامور بھارتی اداکار امیتابھ بچن کا کہنا ہے کہ لوگ مجھے آج کل منہ بند رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ مشہور بھارتی اداکار امیتابھ بچن سوشل میڈیا پر کافی فعال نظر آتے ہیں اور مداحوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی گپ شپ کرتے نظر آتے ہیں۔ گزشتہ دنوں کرکٹر ویرات کوہلی کو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی بیٹی کی پیدائش پر انوکھے انداز میں مبارکباد دی تھی جس کو بالی ووڈ اداکار اور کچھ مداحوں نے خوب سراہا تھا، تاہم بعض مداحوں کی جانب سے شدید تنقید بھی کی گئی تھی۔
سوشل میڈیا کے ہی ذریعے بگ بی نے انتہائی اہم انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اب انہیں اپنا منہ بند رکھنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ ٹویٹر پر ایک مداح نے لکھا کہ اگر دنیا میں سب لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا شروع کر دیں تو ہمیں اپنے گھر کے دروازے بند نہیں کرنا پڑیں گے۔ امیتابھ بچن نے مداح کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھائی میں نے ایسے دن بھی دیکھے ہیں جب الہ آباد میں ہمیں اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ہمارے گھر کا مین دروازہ بھی ہمیشہ کھلا رہتا تھا، تاہم اب ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ لوگ تو اب مجھے اپنی زبان پر بھی تالا لگانے کا مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنا منہ بند رکھیں۔ آپ کے منہ اور زبان کو بے آرام بنا دینے والا مرچوں کا کیمیکل اب شمسی سیل کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس اختراع کے بعد دھوپ سے بجلی بنانے میں مزید کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ شنگھائی میں واقع ایسٹ چائنا نارمل یونیورسٹی کے چائنا باؤ اور ان کے ساتھیوں نے ایک دلچسپ کام کیا ہے اور سیلیکون سے شمسی سیل بنانے کے دوران ہی اس میں مرچوں کا کیمیکل ملایا۔ اس کے بعد الیکٹران قدرے آزاد ہو کر آگے دوڑنے لگے اور سولر سیل کی افادیت میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ سب سے پہلے سائنسدانوں نے تجربہ گاہ میں اسے سورج سے مماثل مصنوعی روشنی میں آزمایا۔ ماہرین نے دیکھا کہ مرچوں والے سولر سیل میں الیکٹران کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ مرچوں کے کیمیکل سے ان کی روشنی سے بجلی بنانے کی صلاحیت 21.88% تک پہنچ گئی، جو اس سے پہلے 19.1% تھی۔ کیمیکل کے اضافے سے الیکٹران کا بہاؤ اچھا ہوا اور کرنٹ تیزی سے بہنے لگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کیمیکل کو نکالنا آسان ہے اور اس کی قیمت بھی کم ہے۔ اس سے پہلے بھی ماہرین نے سولر سیل کی افادیت کے لیے کئی قدرتی اشیاء کو آزمایا ہے، لیکن مرچوں والے کیمیکل کے رزلٹ بہت ہی حیران کن ہیں۔ مریم نواز نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے عدالت میں ملاقات کی ہے اور پی ڈی ایم سے متعلق مشاورت بھی کی ہے۔ مریم نواز نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ احتساب نہیں، انتقام ہے۔ ایک دن یہ تمام کیسز ختم ہوں گے اور ہم سرخرو ہوں گے۔ ضمنی انتخابات میں جیتیں گے۔ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے بھرپور احتجاج ہوگا۔ مریم نواز نے مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ لاہور کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ براڈ شیٹ کے معاملے پر حکومتی بدنیتی سامنے آئی ہے۔ مخالفین نواز شریف کو پھانسنے چلے تھے، براڈ شیٹ ان کے گلے پڑ گیا۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ یہ اتنے کرپٹ اور چور ہیں کہ براڈ شیٹ سے بھی پیسے مانگے۔ اب یہ خود پھنس چکے ہیں، قومی خزانہ بھی برباد کیا، ملا کچھ بھی نہیں۔ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج میں شرکت سے معذرت کر لی ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ احتجاج میں پیپلز پارٹی کا وفد ہی شرکت کرے گا۔ جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم 14 سال کے طویل وقفے کے بعد باہمی سیریز کے لیے پاکستان پہنچ گئی ہے۔ جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف 2 ٹیسٹ اور 3 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ 26 جنوری کو کراچی میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ راولپنڈی میں 4 فروری سے شروع ہوگا، جبکہ تینوں T20 انٹرنیشنل میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ یہ میچز 11، 13 اور 14 فروری کو ہوں گے۔ آخری مرتبہ جنوبی افریقہ 2007 میں پاکستان آئی تھی۔ 1995 کے بعد سے لے کر اب تک دونوں ٹیموں کے درمیان کل 11 ٹیسٹ سیریز کھیلی جا چکی ہیں۔ ان 11 میں سے 7 میں جنوبی افریقہ جبکہ 1 میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی تھی۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت پر نعیم بخاری کو چیئرمین پی ٹی بی بورڈ کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی بی نعیم بخاری کو کام کرنے سے روکنے کا حکم جاری کرتے ہوئے ان کی برطرفی کا معاملہ وفاقی کابینہ کو ارسال کر دیا تھا۔ آج کابینہ نے اس معاملے کو زیر بحث لاتے ہوئے نعیم بخاری کو بطور چیئرمین پی ٹی بی کے عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی۔
جو بائیڈن بدھ کو جبکہ امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے تو اس وقت صدر ٹرمپ ہیلی کاپٹر میں وائٹ ہاؤس سے میلوں دور جا چکے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ فلوریڈا میں اپنے کلب کا رخ کریں گے جو وائٹ ہاؤس کے بعد ان کی رہائش گاہ ہوگا۔ صدر ٹرمپ وہ پہلے صدر ہوں گے جو نو منتخب صدر کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیپٹل کی عمارت میں جو بائیڈن کے قدم رکھنے سے پہلے ہی صدر ٹرمپ واشنگٹن سے روانہ ہو جائیں گے۔ 6 جنوری کو صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں کے مجمع کو نیشنل مال میں اکٹھا کر کے ایک بار پھر دعویٰ کیا تھا کہ دھوکے پر مبنی انتخابات کو روکنے کے لیے لڑنا ہوگا۔ اس کے بعد جو بائیڈن کی الیکٹورل کالج میں جیت کی باقاعدہ تصدیق کے لیے جاری اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ کے حامیوں نے دعویٰ بول دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ کو اوول ہاؤس میں چائے کی روایتی دعوت دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی ہنگامی کمیٹی نے ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا کی وبا کے دوران محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں، لیکن آنے والے مسافروں سے ویکسینیشن کا ثبوت نہ مانگا جائے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ وبا کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں ویکسین کے اثرات ابھی تک معلوم نہیں ہیں اور ویکسین کی موجودہ دستیابی بھی بہت محدود ہے۔ سن 1800 میں فرانس میں انقلاب کے دوران مہم چلانے والے آرمی رہنما نپولین بوناپارٹ کا نام دنیا بھر میں آج بھی لیا جاتا ہے۔ ان کی شہرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کمرے میں وہ قیدی کے طور پر جاں بحق ہوئے اس کی چابی ایک شہری نے 81,900 پاؤنڈ میں خرید لی۔ جلا وطن نپولین بوناپارٹ جس کمرے میں انگریزوں کے قیدی تھے اس کی زنگ آلود چابی کی قیمت کے بارے میں اندازہ یہی لگایا گیا تھا کہ 3 سے 5,000 پاؤنڈ تک قیمت لگے گی، لیکن چابی اس سے 16 گنا زیادہ قیمت میں فروخت ہوئی ہے۔ نپولین بوناپارٹ کا انتقال 1821 میں جنوبی اٹلانٹک کے ایک دور دراز جزیرے پر ہوا جہاں انگریزوں نے انہیں لانگ ووڈ ہاؤس نامی محل میں قید کیا ہوا تھا۔ 5 انچ کی چابی کو چارلس رچرڈ فاکس نامی ایک فوجی جنرل واپس برطانیہ لائے تھے۔ انہوں نے اس جزیرے کا دورہ کیا تھا جب نپولین وہاں قید تھے۔ چارلس رچرڈ فاکس اس چابی کو اپنی والدہ کے لیے تحفے کے طور پر لائے تھے جو نپولین کی مداح تھی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔